شاہ محمود قریشی کے آباء و اجداد اور مرزا غلام احمد قادیانی کے خاندان کا انگریزوں کی ایجنٹی میں کردار کم و بیش ایک جیسا ہی ہے۔ ان دونوں خاندانوں نے برصغیر میں انگریزوں کے خلاف مسلم مزاحمت کو کچلنے اور انگریزوں کا تسلط مضبوط کرنے میں ہر مدد فراہم کی، اور جبکہ ان میں سے ایک خاندان آج بھی گدی نشین اور سیاست دان بن کر ہم پر مسلط ہے، جبکہ دوسرے خاندان سے ایک کذاب نبی نے جنم لیا اور اس کی باقیات بھی آج تک ہم پر مرزائیوں کے صورت میں مسلط ہیں۔ مخدوم شاہ محمود قریشی کا خاندان سیاسی وفاداریاں بدلنے میں آج بھی کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ آخر کیوں یہ ہر بار صلیب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ برطانوی صلیب ہو یا امریکی؟ بہرحال کبھی ان کی ایسی تصویریں سامنے آتی ہیں جس میں اپنی یہ مریدنیوں کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں، اور کبھی سر سے شرم و حیا اتار کر اسلام اور پاکستان کے دشمن شراب کے نشے میں بدمست ہنری کلنٹن کے ساتھ سر سے سر جوڑے عاشقانہ مزاج دکھا کر ہمارے سر شرم سے جھکا دیتے ہیں۔ صرف پاکستانی پریس ہی نہیں بلکہ مغربی پریس میں بھی بے شمار ایسی تصاویر شائع ہو چکی ہیں کہ موصوف کو یورپی دوروں میں اکثر شراب کی محفلوں میں جام لہراتے دیکھا جا رہا ہے۔ گریفن پنجاب شفٹس لاہور 1909 سے حاصل کردہ ریکارڈ کے مطابق سید یوسف رضا گیلانی کے بزرگ سید نور شاہ گیلانی کو انگریز سرکار نے ان کی خدمات کے بدلے میں 300 روپے خلعت اور سند عطا کی تھی۔ اب جو حوالہ سابق وزیر اعظم گیلانی کا ہے وہی چودھری نثار علی خان کے اجداد چودھری شیر خان کا ہے۔ ان کی مخبری پر کئی مجاہدین کو گرفتار کر کے قتل کیا گیا اور انعام کے طور پر چودھری شیر خان کو ریونیو اکٹھا کرنے کا اختیار دے دیا گیا، اور جب سب لوگوں سے اسلحہ واپس لیا گیا تو انہیں 15 بندوقیں رکھنے کی اجازت اور 500 روپے خلعت دی گئی۔ گجرانوالہ گزٹس 1935-36 گورنمنٹ آف پنجاب کے مطابق حامد ناصر چٹھا کے بزرگوں میں سے خدا بخش چٹھا نے جنگ آزادی میں انگریزوں کا ساتھ دیا۔ وہ اس وقت جنرل نکلسن کی فوج میں تھے، اور قصور کے خیر الدین خان جو کہ خورشید قصوری کے خاندان سے تھے، انہوں نے انگریزوں کے لیے 100 آدمیوں کا دستہ تیار کیا اور خود بھتیجوں کے ساتھ جنگ میں شامل ہوا۔ انگریزوں نے اسے 2500 روپے سالانہ کی جاگیر اور 1000 روپے سالانہ پینشن دی۔ رائے احمد خان کھرل اور ان کے مجاہدین کو شہید کروانے میں مخدوم شاہ محمود کا کافی ہاتھ ہے، مگر جو مجاہدین بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے ان کو سید سلطان قتال بخاری کے سجادہ نشین دیوان آف جلال پور پیر والا نے اپنے مریدوں کی مدد سے شہید کر دیا۔ جلال پور پیرو والا کے ایک ایم این اے دیوان عاشق علی بخاری انہی کی آل میں سے ہیں۔ ان مجاہدین کی ایک ٹولی شمال میں حویلی کورنگا کی طرف نکل گئی، جسے پیر مہر چاہ آف حویلی کورنگا نے اپنی مریدوں اور لنگڑی عالم حراج سرگانہ اور تڑگڑ سرداروں کے ہمراہ گھیر لیا اور چن چن کر شہید کر دیا۔ یہی پیر مہر شاہ آف حویلی کورنگا سید فخر امام کے پردادے کا سگا بھائی تھا۔ اسے اس قتل عام میں فی مجاہد شہید کرنے پر 20 روپے نقد انعام اور ایک مربع راضی عطا کی گئی۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی جنگ آزادی کے دوران ملتان میں آباد پٹھان قبیلے کے گردیزی خاندان نے انگریز سرکار کا بھرپور ساتھ دیا، لہٰذا انگریز سرکار نے ان کی مدد کے صلے میں انہیں جاگیریں عطا کی۔ خان گڑھ میں آباد پٹھان قبیلے کے نواب زادگان کے جد امجد اللہ داد خان نے انگریزوں کے خلاف تحریک چلانے والوں کو کچلنے میں انگریزوں کا بھرپور ساتھ دیا، لہٰذا انگریز سرکار نے اس خدمت کے بدلے میں اسے 2 بار خصوصی خلعت دی اور انعام میں جاگیریں عطا کی۔ پاکستان کے نامور مرحوم سیاستدان نواب زادہ نصر اللہ انہی کی اولاد میں سے تھے۔ قصور میں آباد پٹھان قبیلے ممدوٹ نے انگریز کا بھرپور ساتھ دیا، چنانچہ اس خاندان کو قیمتی جاگیر، عہدے اور منصب دیے گئے۔ عیسیٰ خیر میں آباد پٹھان قبیلے کے نیازیوں نے انگریز کا بھرپور ساتھ دیا، چنانچہ اس خاندان کو قیمتی جاگیر، عہدے اور منصب دیے گئے۔ راجن پور میں آباد بلوچ قبیلے مزاری کے سردار امام بخش مزاری نے کھل کر انگریزوں کا ساتھ دیا، لہٰذا انگریز سرکار نے انگریز کی مدد کرنے کے صلے میں اسے سر کا خطاب دیا اور جاگیریں عطا کی۔ راجن پور میں آباد بلوچ قبیلے دریشک کے سربراہ بجاران خان دریشک نے انگریزوں کے خلاف تحریک چلانے والوں کے خلاف لڑنے کے لیے دریشکوں کا ایک خصوصی دستہ انگریزوں کے پاس بھیجا، لہٰذا انگریز سرکار نے اپنی مدد کے صلے میں دریشکوں کو جاگیریں عطا کی۔ مکھٹ شریف کے عربی نجات پیروں نے انگریز کا بھرپور ساتھ دیا، چنانچہ اس خاندان کو قیمتی جاگیر، عہدے اور منصب دیے گئے۔ لاہور میں آباد اہل تشیع ایرانی نسل قزل باش سردار علی رضا نے ایک گھڑ سوار دستہ تیار کر کے جنگ آزادی میں لڑنے والے مسلمان اور ہندو سپاہیوں کے خلاف انگریز کو بھیجا۔
اسی دستے کے ساتھ علی رضا کا بھائی محمد تقی خان تھا جو مجاہدوں کے ساتھ لڑائی میں مارا گیا۔ قزل باشوں کو جنگ کے بعد خطاب، سند، وظیفے اور 147 دیہاتوں کی تعلقہ داری سونپ دی گئی۔ لاہور کے کلن شیخ خاندان کے سربراہ شیخ امام دین نے جنگ آزادی میں 2 دستے خصوصی طور پر دہلی بھجوائے جنہوں نے حریت پسندوں کا خون بہایا۔ ان خدمات کے بدلے میں انگریزوں نے اس کو بہت بڑی جاگیر بخشی۔ سرگودا کے ٹوانوں کے گھڑ سواروں نے دہلی کو فتح کرنے میں بہادری کے خوب جوہر دکھائے، چنانچہ انگریزوں نے انہیں خطاب، پینشن اور لمبی چوڑی جاگیریں دیں۔ کالا باغ کے نوابوں نے انگریز کا بھرپور ساتھ دیا، چنانچہ اس خاندان کو قیمتی جاگیر، عہدے اور منصب دیے گئے۔ جنگ کے سیال سردار بھی کسی سے پیچھے نہ رہے، انہوں نے بھی انگریز فوج کی مدد کے لیے ایک فوج بھیجی جس پر انہیں جاگیریں اور خلعتیں ملی۔ اسی قسم کی غدارانہ خدمات کے لیے انگریزوں نے نونوں، پنڈ دادن خان کے کھوکھروں، جودھروں، گھیبوں، خانوں، مکھڈ شریف کے پیروں، آوانوں، کالا باغ کے نوابوں، عیسیٰ خیل کے نیازیوں اور کئی دوسرے سرکردہ خاندانوں کو عزت، خطاب، وظیفے اور وسیع جاگیریں عطا کی۔ اور ناظرین کرام، بات یہی تک ختم نہیں ہوتی۔ برِ صغیر میں قدم جمانے کے لیے انگریزوں نے یہاں کے وڈیروں، جاگیرداروں، نوابوں، شہزادوں، سول، پولیس اور آرمی سروس کے ممبران پر مسلسل نوازشات کے ذریعے وفاداری یقینی بنائی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انگریزوں کے منظور نظر یہ افراد ایک تو عوام کو قابو میں رکھتے تھے، پھر انگریزوں نے ان لوگوں کو یہ ترغیب دی کہ یہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، کیونکہ یہ لوگ ایک طویل عرصے سے انگریزوں کی خدمت بھی سر انجام دے رہے تھے اور وفاداری کے لحاظ سے بھی قابل اعتماد تھے۔ اس لیے انگریزوں نے ان کے بچوں کے لیے خصوصی تعلیم کا بندوبست کیا اور ان کے لیے چیفز کالج جیسے کئی ایلیٹ تعلیمی ادارے کھولے۔ ملٹری اور کیڈٹ کالجز اسی دور میں متعارف کرائے گئے اور ان ایلیٹ تعلیمی اداروں میں سرداروں، جاگیرداروں اور نوابوں وغیرہ کے بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی، بلکہ انہیں چھوٹی ہی عمر میں ان اداروں کے نرسری برانچز میں داخل کیا جاتا جہاں انگریز آیائیں ان کی تربیت کرتی۔ بلوچ سرداروں میں مری، بگٹی، مزاری اور دیگر اہم قبائل کے بچوں کو بچپن میں ہی داخل کر دیا جاتا تھا۔ شیر محمد مری، محمد اکبر خان بگٹی، میر بلخ شیر مزاری اور میر شیر بار خان مزاری وغیرہ کو اسی پالیسی کے تحت تعلیم دی گئی، بلکہ انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ بھی بھیجا گیا۔ ایسے لوگوں کو تعلیم دینے سے انگریزوں کو 2 اہم فائدے ہوئے۔ ایک تو ان لوگوں نے انگریزی پرچم اپنے اپنے علاقوں میں بلند رکھا اور انگریزوں کو کسی قسم کی بغاوت کا خطرہ نہ رہا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس دور میں تحریک آزادی زور پکڑ رہی تھی اور یہ لوگ تحریک آزادی کے سخت مخالف تھے، مگر انگریزی اسکولوں کے تعلیم یافتہ یہ نواب زدگان انگریزوں کا آخری سہارا تھے، اور انگریزوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ انہیں تحریک آزادی کے سرکردہ رہنماؤں میں شامل کر دیا۔ ناظرین کرام، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ میری جیب میں صرف کھوٹے سکے ہیں، تو قائد اعظم کے کھوٹے سکوں سے مراد یہی نواب جاگیردار خاندان تھے جنہیں انگریز نے بڑی چالاکی کے ساتھ مسلم لیگ میں شامل کروایا، اور